10 جولائی 2020 کو ترکی کے صدر طیب اردگان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اب جب اس عمارت کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے تو تمام مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ عیسائیوں نے اس فیصلے کو ٹھیک قرار نہیں دیا۔ آج سے تقریباً 86 سال پہلے کمال اتاترک، جس کی حکومت سیکولر تھی، اس نے اسی مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اگر اس سے پہلے کی بات کی جائے تو اس عمارت آیا صوفیہ کی ایک پوری تاریخ ہے کہ کیسے سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا اور اس عظیم الشان عمارت کو کس نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں فیوز اسٹوڈیو ٹیک۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آیا صوفیہ یونانی لفظ ہے، اس کی معنی حکمت خداوندی ہے۔ یہ عمارت مشرقی آرتھوڈاکس کا سابقہ گرجا ہے، جسے 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے آیا صوفیہ کی گرجے اور مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور تاریخ عالم کے عظیم ترین عمارتوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑے سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارٹ کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کی زیر نگی تھا اور یہاں مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت، جس کا مرکز روم تھا، کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈاکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہوں میں شمار کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کی کیتھولک کی کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بازنطینیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال پہلے تک یہ عمارت اور کلیسا پوری عالم میں عیسائیت کی مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈاکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسا قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ جسٹنٹین اول نے 5ویں صدی عیسوی میں
اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، جس کی تعمیر 5 سال 10 مہینوں میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں بادشاہ نے دنیا کے سب سے مہنگے سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے۔ دنیا بھر کی کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادرات اور نذرانے پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹنٹین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ گستاخانہ جملہ استعمال کیا تھا۔ جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی، تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، گرجا کے تمام زمینی اور بالائی گیلریاں عورتوں، بچوں، پادریوں اور راہبوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھی۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا کہ اس وقت ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ ہی رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک اسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوئے اور سب کی جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت تھی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھایا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس وجہ سے یہ خریدا گیا۔ اس میں موجود مجسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دیے گئے۔ سلطان نے اس کی میناروں میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت نماز ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازے کے دونوں طرف وہ پتھر نصب ہے جہاں پہرےدار کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ اس کی وسعت غلام گردش اور مراق کو چھوڑ کر شمالاً جنوباً 235 فٹ ہے۔ بیچ میں گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ ہے۔ پورے عمارت میں 170 ستون ہیں
चारों कोनों पर मुसलमानों ने 6 डालों पर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के नाम को निहायत खुशखत लिख कर लगाया हुआ है। ऊपर छत की तरफ बड़े बड़े खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। बेशुमार तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर अरबी ख़त में लिखा और नक्श निगार किया गया है। आया सोफिया की इमारत फ़तह क़स्तिंतुनिया के बाद 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादतगाह रही, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का सरबराह बना तो उसने इस मस्जिद में नमाज बंद करके इसे म्यूज़ियम बना दिया। 31 मई 2014 को तुर्की की नौजवानों अनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदान में एक मोम जलाई जो आया सोफिया को मस्जिद बनाने के मुतालबे पर मुबनी थी। इस तंजीम का कहना था कि उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों के तायीदी दस्तखतों को जमा किया है, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म के मुशीर ने बयान दिया था कि अभी आया सोफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद की मंजूरी दे दी और म्यूज़ियम को मनसूख करके बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर मस्जिद बहाली का फैसला सादिर कर दिया। तुर्की के सदर तय्यब उर्दगान ने आया सोफिया के मस्जिद बहाली के फैसले पर दस्तखत कर दिए। तो ये थी दोस्तों आया सोफिया के बारे में चंद बातें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आया सोफिया की तारीख के बारे में जान सके। तो इसके लिए हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।